وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع. سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے بعذاب عذاب کے بارے میں واقع جو لازماً واقع ہونے والا ہے. ایک سوال کرنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں سوال کیا. سوال کیا سے مراد عذاب مانگا، عذاب طلب کیا، یعنی ہٹ درمی کرتے ہوئے، ظلم و زیادتی کرتے ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو اس بدبخت نے آگے سے کج بحثی کرتے ہوئے آگے سے اس نے عذاب کو طلب کرتے ہوئے کہا کہ عذاب آتا کیوں نہیں ہے، عذاب آ جائے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس نے سوال کیا کہ عذاب کیسا ہوگا، عذاب کے بارے میں سوال کیا، بلکہ اس نے سوال کیا عذاب کا. ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا عذاب کا. یہ کون بدبخت تھا؟ یہ نضر بن حارث شخص تھا جس نے سوال کیا، یا بعض مفسرین کے مطابق ابو جہل یا کوئی کفار کا بڑا رئیس، بڑا امام ائمۃ الکفر میں سے. ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا عذاب کا، یعنی ایک عذاب مانگنے والے نے عذاب مانگا، یہ مراد ہے. سیدنا مفسرین کہتے ہیں، امام ابن کثیر وغیرہ دیگر مفسرین، وہ کہتے ہیں کہ اس سے وہ آیت مراد ہے جو سورہ انفال میں موجود ہے. سورہ انفال آیت نمبر 32، اس میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ کافر لوگ جو ہیں جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں قرآن کریم کی، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں یا ان قرآن کی آیتوں سے سبق سیکھنے کی بجائے، اپنی اصلاح کرنے کی بجائے، وہ کہتے ہیں لو قد سمعنا، ہم نے سن لی ہیں یہ آیتیں، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو اس جیسی آیتیں ہم خود بھی کہہ سکتے ہیں. ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں والعیاذ باللہ. صرف یہاں پہ بس نہیں کرتے وہ، بلکہ وَإِذْ قَالُوا، جب انہوں نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ
اگر یہ حق ہے کہ قرآن کی آیتیں اور یہ جو واعظ و نصیحت محمد ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، اگر یہ حق ہے، نافرمانوں کے لیے یہ عذاب ہے اور ماننے والوں کے لیے جنت اور نعمتیں ہیں، اگر یہ حق ہے، عذاب آنا ہے اور ہم نافرمان ہیں، ہم نہیں مان رہے، ہم کافر ہیں، ہم منکر ہیں، اگر یہ حق ہے اللہ اور تیری طرف سے ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو بارش کر دے ہم پر پتھروں کی آسمان سے، وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ۔ یعنی بدبختی کی اس انتہا پہ یہ پہنچ گئے کہ بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں ہدایت دے دے اس کی طرف، وہ مخالفت، شقاوت اور بدبختی کی اس انتہا پہ پہنچ گئے، وہ کہنے لگے اس کو تو ہم مان نہیں سکتے، اب تو یہ ہماری، اب ہم اس بات کو، محمد کی بات کو مان ہی نہیں سکتے، حق بھی ہو تو نہیں مان سکتے، بلکہ دعا کی انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے تو پھر اے اللہ ہم تو اس کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، پھر ہمیں پتھروں کی بارش بھیج کے ہمیں تباہ کر دیں دنیا میں، اور جو آخرت میں عذاب آنا ہم اس عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، تو ہمیں وہ عذاب دے دے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں یہ جو تفصیل ہے تو یہی مراد ہے وہاں، سأل سائل بعذاب واقع او ائتنا بعذاب علیم، یا کوئی اور دردناک عذاب لے آ، پتھروں کی بارش کر دے ہم پر یا کوئی اور دردناک عذاب لے آ۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کہنے والا نضر بن حارث ان کا بڑا تھا، یا ابو جہل یا کوئی اور کفر کا بڑا امام، تو مانگا ایک مانگنے والے نے عذاب۔ کون سا عذاب؟ اللہ فرماتے ہیں واقع، جو واقع ہونے والا ہے لازماً، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، لا محالہ وہ آ کر رہے گا، وہ لیٹ ہے، اللہ نے اس کا ایک وقت مقرر کیا ہے، وہ دنیا میں عذاب آئے گا موت کی صورت میں ان پر، عذاب کی صورت میں، یا آخرت میں وہ جہنم کی صورت میں، اور جہنم میں انواع و اقسام قسم کے جو سخت ترین عذاب ہیں اس صورت میں وہ عذاب آئے گا، وہ عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ کس کے لیے؟ للکافرین، کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کے فرما برداروں کے لیے نہیں ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، دنیا میں مصیبتیں اللہ کے لیے اٹھانے والوں کے لیے نہیں ہے، وہ کافروں کے لیے ہے، اور لا محالہ آنے والا ہے، وہ آ کر رہے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ یہ سارے کافر مل جائیں، ان کے سارے ساتھی مل جائیں، سارے ان کے لشکر اکٹھے ہو جائیں، تو یہ اس عذاب کو روک نہیں سکتے، کیونکہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد۔ اللہ کوئی رحمت کرنا چاہیں، کوئی اس رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کوئی چیز روکنا چاہیں، کوئی رحمت کسی شخص سے، پوری دنیا مل کر اس کو اللہ کی رحمت نہیں دے سکتی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو چھونا چاہے، اے نبی اگر اللہ آپ کو چھونا چاہے تکلیف کے ساتھ، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو اسے روک سکے۔ جب اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کا عذاب پھر کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ابھی تو تم مخالفت میں، بدبختی اور شقاوت کی انتہا پر پہنچ کر تم کہہ رہے ہو عذاب آتا کیوں نہیں ہے، عذاب آ جائے، لوگ عذاب مانگ رہے ہیں، جب آ جائے گا تو پھر ٹلے گا نہیں، پھر تم دہائیاں دو گے، پھر تم کہو گے اے اللہ ہلکا ہو جائے، ایک دن کے لیے ٹل جائے، پھر وہ عذاب بڑھتا ہی جائے گا۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، حکم ہوگا بس چکھو، ہم تمہیں عذاب میں اضافہ ہی کریں گے، عذاب میں اب کمی نہیں ہوگی۔ پھر اس عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکے گا جب وہ آ جائے گا۔ یہ مطلب ہے واقعین، وہ واقع ہونے والا ہے، اور کس کے لیے واقع ہونے والا؟ للکافرین، کافروں کے لیے۔ لیس لہ دافع، نہیں ہے اس کو کوئی دفع کرنے والا، کوئی دور کرنے والا۔ جب اللہ کا حکم آ جائے گا کوئی اس کو دور نہیں کر سکے گا، کوئی اسے ٹال نہیں سکے گا۔ والعیاذ باللہ۔ من اللہ، اللہ کی طرف سے ہوگا، جب اللہ کا فیصلہ آئے گا تو کون ٹال سکے اسے۔ ذی المعارج، وہ اللہ جو معارج والا ہے، جو بلندیوں والا ہے، جو شان والا اور بلندیوں والا۔ اور معارج، معراج کی جمع معارج، معراج کہتے ہیں چڑھنے کو، عروج، معراج، عرج چڑھنا، تو معارج، معراج کی جمع معارج، ذو المعارج، اللہ کی یہاں صفت بیان ہوئی ہے۔ تو معراج چڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے تھے اللہ کی طرف، آسمانوں کی طرف، اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے کے اللہ نے بلایا آپ کو، تو عروج اسی سے ہوتا ہے، چڑھنا۔ عرج یعرج، آگے آ بھی رہا ہے
تعرج الملائکۃ چڑھتے ہیں فرشتے. تو عارج کا مطلب چڑھنا اور معارج چڑھائیوں والا یعنی بلندی والا. قرآن کریم میں اتنی آیات ہیں اللہ رب العالمین بلندی میں ہے اور اللہ رب العالمین بلندی والا ہے اور اللہ رب العالمین سب سے بلند ہے اور اللہ رب العالمین اس عرش پر مستوی ہے جو عرش اللہ کی سب سے عظیم اور سب سے بلند مخلوق ہے. اللہ اس عرش پر مستوی ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. پھر بھی نہ ماننے والے نہیں مانتے, وہ انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے کوئی جہت مقرر نہیں کریں گے. اگر اللہ کے لیے کوئی جہت ہم نے مقرر کر لی تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو محدود مان لیں گے کہ اللہ فلاں جہت کے اندر محدود ہو گئے ہیں. جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ علو میں ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ علو کی جہت نے اللہ کا احاطہ کر لیا ہے. ہم یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں اللہ جہت علو میں ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. اب وہ علو نے اللہ کا احاطہ کر لیا ہے, اب اللہ جہت کا پابند ہو گیا, اور اس قسم کے فلسفیانہ بحثوں میں ہم پڑھتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں جو اللہ نے اپنے لیے فرما دیا ہم اس کو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اپنے بارے میں کہ سبح اسم ربک الاعلی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح بیان کرو اپنے اس رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے. ہم مانتے ہیں اللہ سب سے بلند ہے. اللہ بلندی کی جہت پر ہے, سب سے بلند ہے. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ الکبیر المتعال, بہت بڑا اور بہت بلند. سورہ رعد آیت نمبر 9 اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں. عالم الغیبی, اللہ غیب کے جاننے والے ہیں, والشہادہ اور حاضر کے جاننے والے ہیں. الکبیر سب سے بڑے ہیں, المتعال سب سے بلند ہیں, صفت علو میں ہیں. اللہ سب سے بلند ہیں. اللہ کی صفات میں سے, عظیم صفات میں سے ایک صفت العلی, وان اللہ هو العلی الکبیر, اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ العلی ہے. علی کا مطلب بلند, الکبیر بہت بڑا. وان اللہ هو العلی الکبیر سورہ لقمان میں بھی ہے, سورہ حج میں بھی ہے. آیت الکرسی میں فالحکم للہ العلی الکبیر, سورہ غافر جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں. آیت الکرسی کے آخر میں وهو العلی العظیم, اللہ سب سے بلند ہے, سب سے عظیم ہے. تو اللہ بلندی میں ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. اس سے کوئی اللہ کی ذات میں نقص نہیں آتا. اگر کسی کے ذہن میں آ رہا ہے کہ اللہ اس سے محدود ہو جاتے ہیں اور اللہ کسی جہت کے پابند ہو جاتے ہیں, یہ اس کا ذہن کا فطور ہے. جو اللہ نے اپنے بارے میں فرما دیا ہمارا کام ہے ہم اس کو مان لیں. سمعنا واطعنا. جب اللہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ذل معارج, اللہ بلندیوں والا ہے, بلندیوں والا یعنی اللہ خود بلندی میں ہے, اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں اللہ ان کو بلندیاں عطا فرماتا ہے. نیک کلمات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں, روحیں اللہ کی طرف چڑھتی ہیں جیسے اگلی آیت میں آئے گا. فرشتے اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. جو چیز اللہ سے آتی ہے وہ اترتی ہے نیچے, اوپر سے نیچے اترتی ہے. اللہ کے احکامات اوپر سے نیچے اترتے ہیں. اللہ کے احکامات اوپر سے نیچے اترتے ہیں. قرآن نیچے اتارا اللہ نے, تنزیل الکتاب, اللہ نے کتاب کو اتارا بلندی سے اپنے پاس سے. اللہ آسمانوں والے ہیں. اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ, کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمانوں والا ہے, یعنی جو آسمانوں پر ہے. آسمان بلندی میں ہے, اللہ بلندی میں ہے. اور پھر استوا کے بارے میں, استوا علی العرش کے بارے میں قرآن کریم کی 7 آیات ہیں. اور ایسے لوگ بھی ہیں اللہ معاف کرے جو اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا معنی مستوی ہونا نہیں کرتے. مستوی ہونے کا مطلب ہے بلند ہونا, کسی چیز کے اوپر قرار پکڑنا, بلند ہونا. وہ کہتے ہیں نہیں, مستوی ہونے کا مطلب ہے مستولی. استوا کا مطلب ہے استولا. استولا ایک الگ لفظ ہے, استوا ایک الگ لفظ ہے. استولا کا مطلب قبضہ کرنا, کسی چیز پر غالب ہونا. وہ کہتے ہیں اللہ عرش کے اوپر نہیں ہے. اللہ اگر ہم عرش کے اوپر مان لیا عرش تو سب سے بلند ہے, پھر اللہ کو بلندی میں ماننا پڑے گا. ہم یہ کہتے ہیں اللہ بلند نہیں ہے لیکن اللہ کا حکم عرش پہ چلتا ہے, اللہ عرش پہ غالب ہیں. وہ استوا کا معنی استولا کرتے ہیں, حالانکہ استوا کا معنی استولا نہیں ہے. یہ تو اضافہ ہے, یہ تو تحریف ہے استوا کی, اللہ معاف کرے. یہ تو جو اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا الرحمن علی العرش استوا, استوا کا معنی استولا نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اللہ کو بلندی سے عاری کرنے کے لیے, اگر اور پیچھے دلیل کیا دیتے ہیں, اگر اللہ کو ہم نے بلند مان لیا تو ہم اللہ کو اصل میں جہاد کا پابند کر دیں گے. یہ آپ کے ذہن کی بات ہے, یہ آپ کا فلسفہ ہے. اللہ کو ان فلسفوں کے ذریعے اللہ کے بارے میں غور نہ کریں.
جو اللہ نے فرما دی ہے اپنے بارے میں، اس کے بارے میں ہمارا کام ہے ہم اگر مان لیں، ایک آیت بڑی واضح ہے، محکم ہے، تو ہم اس کو مان لیں، اس پہ غور کریں مزید۔ اگر ایک آیت متشابہ ہے، محکم نہیں ہے، ہمارا ذہن کام کرنا بند کر دیتا ہے، ہم کہتے ہیں کل من عند ربنا، ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آمنا بھی کل من عند ربنا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں سمجھ آتی ہے یہ نہیں آتی، ہمارے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ نہیں آتی، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے رب نے فرما دیا ہے۔ اتنے دلائل ہیں اللہ رب العالمین کے بلند ہونے کے، عرش پہ مستوی ہونے کے، اتنے صریح اور واضح دلائل ہیں، لیکن نہ ماننے والے اس کی تعویلیں کرتے ہیں۔ تو ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ معارج والا ہے، بلندیوں والا ہے۔ تعرج الملائکۃ، چڑھتے ہیں فرشتے، والروح، اور روح، الیہ، اس کی طرف چڑھتے ہیں۔ چڑھنا کدھر ہوتا ہے؟ نیچے کے دائیں کے بائیں؟ اوپر ہوتا ہے۔ تو چڑھتے ہیں فرشتے۔ کوئی بندہ کہے جی اوپر تو کوئی اور چیز ہے جہاں فرشتے چڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نہیں، فرشتے چڑھتے ہیں بلندی میں، روح بھی چڑھتے ہیں، روح الامین یا روحیں، الیہ، اللہ کی طرف، یعنی اللہ بلندی میں ہے۔ یہ مطلب ہے ذی المعارج کا۔ ذی المعارج کا مطلب یہی ہے کہ اللہ بلندی میں ہے، بلندیوں والا ہے، روح الامین اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، فرشتے اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ بلندی میں ہے، اللہ عروج والا ہے، اللہ بلندیوں والا ہے۔ تو یہ ذی المعارج گویا کہ الاعلی، العلیج کے معنی میں ہے۔ تو چڑھتے ہیں فرشتے، والروح، اور روح سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں روح سے مراد الروح الامین ہے، سیدنا جبریل امین علیہ السلام۔ وہ کہتے ہیں پیچھے فرشتوں کو عمومی ذکر ہوا اور جبریل امین علیہ السلام بھی فرشتوں میں سے ہیں، لیکن ان کو بطور خاص تذکرہ فرمایا۔ بعض دفعہ عمومی تذکرہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بطور خاص الگ سے بھی تذکرہ فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں فرشتوں کے ساتھ ساتھ آگے روح الامین کا ان کی اہمیت کی وجہ سے، ان کے مقام کی وجہ سے اللہ نے الگ بھی تذکرہ کر دیا۔ تو ایک قول کے مطابق الروح سے مراد الروح الامین، سیدنا جبریل امین علیہ السلام، جس طرح اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کر کون اترا ہے؟ الروح الامین، سیدنا جبریل امین علیہ السلام۔ ان کو جبریل امین بھی کہتے ہیں، ہم الروح الامین بھی کہتے ہیں۔ تو بعض مفسرین کے مطابق یہاں روح اور روح الامین کے معنی میں ہے سیدنا جبریل۔ بعض مفسرین کے مطابق یہاں روح جنس ہے، اور اس سے مراد روحیں، بنی آدم کی روحیں مراد ہیں، کہ فرشتے بھی چڑھتے ہیں اور روحیں بھی چڑھتی ہیں۔ روحیں تو جمع کیوں نہیں آیا؟ جب جنس آ جائے تو پھر جمع کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں الحمد، ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں اس کا معنی کرتے ہیں، حالانکہ حمد واحد ہے یہاں، لیکن چونکہ پیچھے الف لام جنس کا آ گیا، جب الف لام جنس کا آ جائے تو پھر واحد کے ساتھ جنس کا الف لام آ جائے تو اس سے تمام تعریفیں مراد ہوتی ہیں۔ تو روح سے مراد اگر ہم جنس لے لیں، واحد ہے، پیچھے الف لام جنس کا ہے، تو روح کی جتنی جنسیں ہیں، تمام روحیں انسانوں کی بھی وہ چڑھتی ہیں، نیک انسانوں کی، نیک انسانوں کی روحیں جب وہ مرتے ہیں تو وہ آسمانوں کی طرف چڑھتی ہیں، اور ان کو آسمانوں میں داخلے کی اجازت بھی مل جاتی ہے، ایک آسمان سے دوسرا آسمان، تیسرا، اللہ کی طرف روح چڑھتی ہے۔ جس طرح نیک اعمال اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہ پاکیزہ ترین کلمہ ہے، جب یہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف چڑھتا ہے۔ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ذکر کے کلمات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں۔ اسی طرح نیک روحیں فوت ہونے کے بعد اللہ کی طرف چڑھتی ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے اللہ کے حکم سے کھولے جاتے ہیں، اور بدبخت روحیں وہ چڑھتی ہیں آسمان کی طرف، لیکن ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہی نہیں، ان کو پھینک دیا جاتا ہے نیچے اسفل سافلین میں، سجین میں، والعیاذ باللہ۔ تو یہ دو تفسیریں ہیں الروح کی۔ چڑھتے ہیں فرشتے اور روح الامین جبریل امین علیہ السلام، الیہ اللہ کی طرف، یا روحیں اللہ کی طرف، فی یومن اس دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ جس کے مقدار 50,000 سال ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ بعض مفسرین نے اس سے مراد لیا کہ یہ سب سے نچلی زمین سے لے کر عرش تک کا جو فاصلہ ہے وہ 50,000 سال کی مسافت کا ہے۔ سب سے جو نچلی 7ویں زمین ہے، جو زمین کا 7واں طبقہ ہے، وہاں سے لے کر اگر عرش تک
سفر کیا جائے تو یہ ساتویں آسمان، عرش تو ساتویں آسمان سے بھی بہت اوپر ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر کرسی ہے، کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، حقیقی فاصلہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ سارا فاصلہ ملا کر 50,000 سال کی مسافت بنتی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ جو چڑھتی ہیں چیزیں، تو یہ اگر 7ویں زمین سے چڑھیں عرش تک تو یہ جو ہے 50,000 سال لگ جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کی طرف ایک قول منسوب ہے، اس کی سند اب کیسی ہے اللہ کو پتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر 2 زمینوں کے درمیان، 7 زمینیں ہیں آپ کو پتہ ہے، ہر 2 زمینوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور ہر زمین کی اپنی موٹائی بھی 500 سال۔ تو یہ ہر زمین کی اپنی موٹائی 500 سال اور ہر 2 زمینوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، تو یہ ایک زمین کی موٹائی اور دوسری زمین تک 1000 سال کا فاصلہ بنتا ہے، اور 7 زمینوں کا فاصلہ 7000 سال۔ اسی طرح زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ 500 سال کا ہے، اور ہر آسمان کی چوڑائی بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ تو یہ آسمان 7 ہیں، تو یہ 7 آسمانوں کی مسافت، چوڑائی جمع فاصلہ، یہ 7000 سال، تو 14000 سال۔ پھر وہ کہتے ہیں 7ویں آسمان سے لے کے عرش تک کا فاصلہ 36000 سال ہے۔ یہ ان کی طرف ایک قول منسوب ہے، اور یہ ملا کر پوری مسافت 50,000 سال بن جاتی ہے۔ اب یہ قول کس حد تک صحیح ہے، اس کی سند کس حد تک صحیح ہے، امام ابن کثیر نے قول بیان کی ہے تفسیر ابن کثیر میں۔ تو ایک تفسیر کہ یہ مسافت ہے اسفل سافلین کی عرش تک کی مسافت 50,000 سال، اللہ عالم۔ دوسرا قول کہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ سے مراد یہ دنیا کی عمر مراد ہے، دنیا کی ابتدا سے لے کر دنیا کی انتہا تک یہ 50,000 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنے سال گزر چکے ہیں، کتنے سال باقی ہیں، یہ سارا اللہ کو پتہ ہے۔ یہ دوسرا قول ہے، واللہ عالم۔ ایک تیسرا قول ہے جو راجح قول شمار ہوتا ہے، جس کے دلائل بھی ہیں بہت سارے، کہ وہ دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے، اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر۔ بعض احادیث بھی اس کی تائید کرتی ہیں، آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 987، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس کے پاس سونا ہے یا اس کے پاس چاندی ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ ان کا حق ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی تختیاں تیار کی جائیں گی، والعیاذ باللہ، پھر ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان تختیوں سے اس کے پہلو کو اور اس کی پیشانی کو اور اس کی کمر کو داغا جائے گا۔ جب بھی وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی دوبارہ ان کو گرم کیا جائے گا، اور یہ معاملہ پورے اس دن میں ہوتا رہے گا جس دن کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یہ معاملہ پورے قیامت کے دن ہوتا رہے گا۔ قیامت کے دن ایسے شخص ہو جس کے پاس سونا چاندی ہے، مال ہے، اور اس نے اس سونا چاندی کا حق ادا نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس نے اس کو غریبوں میں تقسیم نہیں کیا اللہ کے حکم کے مطابق، خود ہی اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی، اور خود ہی اس کو سنبھال کر رکھتا رہا، گنتا رہا، اس کا حق ادا نہیں کیا، تو یہ سونا چاندی قیامت کے پورے دن میں، جس کی مقدار 50,000 سال ہے، صحیح مسلم کی روایت، تو پورا قیامت کے دن یہ تختیاں سے اس کو داغا جاتا رہے گا۔ جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو ان کو دوبارہ گرم کر کے داغا جائے گا۔ لمبی حدیث ہے، تو اس حدیث میں بار بار قیامت کے دن کے بارے میں 50,000 سال کے الفاظ ہیں، اور اس سے اشارہ ہے قرآن کریم کی اس آیت کی طرف، سورہ توبہ کی، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ ان تختیوں کو گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس گرم سونا چاندی کو گرم کر کے بدبخت لوگوں کی پیشانیوں کو، پہلوؤں کو اور کمروں کو اس سے داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے مال جمع کیا، خزانہ اکٹھا کیا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج تم اس
خزانے کو چکھو، اس کا مزہ چکھو۔ اب اس آیت کریمہ میں تو 50,000 سال کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس آیت کریمہ کی تشریح میں جو حدیث مبارکہ ہے اس میں 50,000 سال کا ذکر ہے۔ اور بعض احادیث میں ہے کہ جس شخص کے پاس مویشی ہیں، اونٹ، گائے، بکریاں وغیرہ، اور وہ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ان کا حق ادا نہیں کرتا، تو یہ اونٹ، گائے وغیرہ قیامت کے دن اس کو رونتی رہیں گی۔ ایک شخص کے پاس 100 اونٹ ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں، وہ ان کا حق ادا نہیں کرتا، تو یہ قیامت کے دن وہ زمین پہ ہوگا اور یہ سارے کے سارے اونٹ اس کے اوپر سے گزریں گے۔ جب آخری گزر جائیں گے تو پہلے اونٹ دوبارہ پھر، تو یہ مسلسل حدیث مبارکہ میں ہے 50,000 سال تک اس شخص کے ساتھ یہی کام ہوتا رہے گا قیامت کے دن۔ تو ان احادیث مبارکہ سے اور دیگر احادیث بھی ہیں، ان سے پتہ لگتا ہے کہ قیامت کے دن کی مقدار 50,000 سال ہے۔ تو ایک قول کے مطابق فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ سے مراد قیامت کا دن ہے جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یہ 50,000 سال کا جو دن ہے، یہ اتنا لمبا دن، یہ اس کی لمبائی اور اس کا عذاب یہ کافروں کے لیے ہوگا، جس ہم نے پڑھا کہ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین، یہ عذاب کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے یہ عذاب بھی نہیں ہے۔ ابھی عذاب نہ بھی ہو، اتنا لمبا انتظار 50,000 سال کا، جنت میں بھی جانا ہے تو اتنا لمبا انتظار مومنوں کے لیے اللہ آسانی کر دیں گے، مومنوں کو یہ لمبا نہیں لگے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، یہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، آپ سے سوال ہوا اس دن کے بارے میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے، آپ سے کہا گیا ما اطول ھذا الیوم، یہ کتنا لمبا دن ہے قیامت کا، 50,000 سال، مومنوں کو بھی اتنا انتظار کرنا پڑے گا جنت میں جانے کے لیے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہ لیخفف علی المؤمن، مومن پر اس دن کو ہلکا کر دیا جائے گا، حتی یکون اخف علیہ من صلاۃ مکتوبۃ یصلیھا فی الدنیا، حتیٰ کہ دنیا میں وہ جو ایک فرض نماز پڑھتا تھا نا، ایک فرض نماز کے برابر اس کے لیے یہ دن ہوگا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، یہ مسافتیں اور یہ لمبائی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کسی کے لیے اس کو اتنا لمبا کر دیں اور اللہ کسی کے لیے اس کو اتنا آسان کر دے، اور یہ بعید نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہمارے سامنے ایسی مثالیں ہیں کہ ایک ہی وقت ایک شخص کے لیے لمبا ہوتا ہے اور وہی وقت دوسرے شخص کے لیے پر لگا کر گزر جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ نعمتوں میں ہے تو کیسے گھنٹے اور جو ہیں وہ ساعتیں اور دن کیسے گزرتے ہیں پر لگا کر، اور اگر ایک بندہ تکلیف میں ہے تو اس کے لیے منٹ گزارنا جو ہے وہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ کسی کے لیے لمبا دن آسان کر دے، کسی کے لیے اللہ دن بہت لمبا کر دے۔ تو یہ دن 50,000 سال کا قیامت کا دن، تو بعض مفسرین کے مطابق اس سے قیامت کا دن مراد ہے۔ بہرحال اللہ بہتر جانتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی تفسیر ہو سکتی ہے۔ تو فرشتے چڑھتے ہیں اور روحیں بھی یا روح الامین بھی اللہ کی طرف اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، پس آپ صبر کیجئے، بڑا خوبصورت صبر، بڑا بہترین قسم کا صبر کرنا ہوگا۔ دنیا کے اندر آزمائشیں ہوں گی تو اس آزمائشوں پر صبر کرنا ہوگا۔ اگر آخرت میں اللہ کی نعمتیں چاہیے تو دنیا کے اندر دنیا کی مشکلات پہ صبر کرنا ہوگا، خندہ پیشانی کے ساتھ، وویلا نہیں کرنا ہوگا، جزا فضا نہیں کرنا ہوگا، صبر درگزر، عفو درگزر سے کام لینا ہوگا۔ آپ صبر کیجئے، خوبصورت صبر کرنا۔ چلیے اذان کے بعد فرمایا فاصبر صبرا جمیلا، پس صبر کیجئے، خوبصورت صبر کرنا۔ صبر کے ساتھ کافروں کی باتوں کو برداشت کریں۔ اصل میں کافر لوگ جو عذاب کو جلدی مانگتے ہیں اور عذاب کو طلب کرتے ہیں، در حقیقت یہ نہیں ان کو یقین ہے کہ عذاب آئے گا پھر وہ عذاب جلدی مانگ رہے ہیں۔ اصل میں عذاب کو جلدی طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل میں زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب ہے ہی نہیں، اصل میں انکار مراد ہوتا ہے۔ تو جب بھی کافر کو، دنیا میں مگن شخص کو، اللہ کے نافرمان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے تو کئی دفعہ وہ کہتا ہے جواب میں کہ لے آؤ جی عذاب لے آؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عذاب چاہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے در حقیقت وہ اس آنے والے عذاب کا انکار کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دور ہے، اس نے آنا نہیں ہے، تو وہ چڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ جی
متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ وعدہ کب سچا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ تو گویا کہ عذاب جلدی وہ مانگتا ہے جو سمجھتا ہے عذاب آنا نہیں ہے. جو سمجھتا ہے عذاب حق ہے یقینی طور پر وہ کبھی بھی عذاب کو جلدی نہیں مانگے گا. کیوں جلدی مانگے گا؟ جس کو یقین ہے کہ عذاب آنا ہے. جس طرح قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، سورہ شورى آیت نمبر 18. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، عذاب کا ذکر کر رہے ہیں. وما یدریک لعل الساعة قریب، اے نبی آپ کو کیا پتہ کہ قیامت شاید قریب ہو. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، قیامت کو، قیامت کے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اس پر. جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں جب ان کو قیامت سے ڈرایا جائے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے، جو ایمان نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں جلدی لے آؤ. جلدی لے آؤ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر یہ حق ہے تو لے آؤ. گویا کہ وہ اس کے حق ہونے کا انکار کرتے ہیں. گویا کہ جلدی مانگنے کا مطلب ہے اس پر ایمان نہیں رکھتے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں قیامت پر، آخرت پر، اللہ کے عذابوں پر، اللہ کی نعمتوں پر، مشفقون منہا، وہ ڈرتے ہیں اس سے. جو ایمان رکھے گا وہ ڈرے گا، جو ڈرے گا وہ نہیں مانگے گا. جو ایمان نہیں رکھتا تو وہ نہیں ڈرے گا، جب وہ نہیں ڈرے گا تو وہ استحزان کہے گا لے آؤ. جو ایمان لاتے ہیں مشفقون منہا، وہ ڈرتے ہیں اس سے، یعنی اللہ کے عذاب سے، قیامت سے. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقَّ، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے. جو ایمان والے ہیں وہ ڈرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے، اور جو نہیں ماننے والے وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں. جب ڈرتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں عذاب جلدی لے آؤ. تو عذاب جلدی کون مانگے گا؟ وہ شخص جو انکار کرتا ہے اصل میں. چاہے منہ سے کہتا رہے میں مانتا ہوں آخرت کو، لیکن بعض دفعہ لوگوں کے اعمال، اب یہودی عیسائی ویسے تو مانتے ہیں کہ آخرت برحق ہے اور آخرت آنی ہے اور جنت جہنم ہے، لیکن زبان سے کہہ دینا کہ ہم مانتے ہیں آخرت کو، جب ایک انسان گناہ میں زیادہ مگن ہو جاتا ہے، شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، وہ اس کو آخرت بھلا دیتا ہے. وہ آخرت کو اس کی نظروں میں بعید بنا دیتا ہے. بعید یعنی ناممکن، اب یہ بہت بعید ہے، پتہ نہیں آنی بھی ہے کہ نہیں آنی. جب بندہ مال و دولت کی کثرت میں اور نعمتوں کی کثرت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ نعمتوں کی کثرت میں جب مبتلا ہو کر وہ سمجھتا ہے کہ میرا مال مجھے ہمیشہ زندہ رکھے گا، میرا مال مجھے ہمیشہ باقی رکھے گا، گویا کہ وہ قیامت کا اور عذابوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے زبان حال سے. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں وہ جو جن دو لوگوں کی مثال بیان کی ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، دو لوگوں کی مثال ہے کہ ایک کے پاس 2 باغ تھے اور ایک غریب تھا لیکن مومن تھا. تو جس کے پاس 2 باغ تھے تو غریب شخص اس کو نصیحت کرتا ہے، قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. اس میں ہے کہ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور وہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا تھا. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، وہ کہنے لگا میرا نہیں خیال کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا. وما اظن الساعة قائمة، اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی. ایک بندہ جب نعمتوں میں مبتلا ہوتا ہے اور سب کچھ دنیا کو سمجھ لیتا ہے تو گویا کہ وہ آخرت کے بارے میں اگر اس کو یہ بھی ہو کہ آخرت آنی ہے تو وہ شیطان آخرت کو اس کی نظروں میں بعید کر دیتا ہے. پھر وہ یہی سمجھتا ہے کہ آخرت نہیں آنی، یہی سب کچھ یہی ہے، دنیا میں جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو. آخرت اس کی نظروں سے آپ سمجھیے محو ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، وہ آخرت کا انکار شروع کر دیتا ہے. تو مسلمانوں کو حکم ہے مسلمان صبر کریں. کوئی مشکلات آئیں اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. مشکلات اگر آئیں تو مسلمانوں کو صبر کرنے کا حکم ہے. اور جنت، آخرت کی نعمتیں اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں زیادہ تر جنت کے ساتھ صبر کا ذکر ملتا ہے. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. جنت میں یہ داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد بھی فرشتے ہر دروازے سے داخل ہو کر انہیں سلام کہیں گے. اور کیا کہیں گے فرشتے؟ سلام علیکم بما صبرتم، تم پہ سلامتی ہو تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے، تم جنت میں اپنے صبر کرنے کی وجہ سے آئے ہو. تو اسی صبر کا یہاں حکم ہے. آپ صبر سے کام لیں، حوصلے سے کام لیں. انہم یرونہ بعیدا، آگے یہی بات اللہ نے فرمائی کہ یہ کافر دیکھتے ہیں اس کو، عذاب کو، قیامت کو، بعیدہ، بعید، یہ اس کو بعید سمجھتے ہیں. بعید کا مطلب ناممکن الوقوع.
وہ اس کو بعید سمجھتے ہیں. وَنَرَاهُ اللہ فرماتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس کو قریبا قریب. اللہ اس کو قریب دیکھتے ہیں اور اللہ کے ماننے والے نیک لوگ اسے قریب سمجھتے ہیں. قریب سمجھنے کا مطلب یہ نہیں کہ نیک لوگوں کو پتہ ہے کہ کب آنی ہے، بس یہ 10 سال میں آ جائے گی، 5 سال میں آ جائے گی، 100 سال میں آ جائے گی. قریب کا مطلب یہ نہیں ہے. قریب کا مطلب ہم اس کو ممکن الوقوع سمجھتے ہیں اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. اور جس ہمیں پتہ ہے وہ آئے گی، 1000 سال کے بعد آنا ہو، 10,000 سال کے بعد آنا ہو، جس کا آنا یقینی ہے وہ قریب ہے. محاورہ ہے عربی زبان کا کلو ما آتن فہو قریب. تو ہم یقینی سمجھتے ہیں، اور جب ہم یقینی سمجھتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ کب آنی ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ کب آنی ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے آ کر رہے گی اور ہم اسے ڈرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حق ہے. یہی مطلب ہے والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق. ایمان والے اس سے ڈرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے. اور کافر لوگ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جو ایمان نہیں رکھتے وہ جلدی مانگتے ہیں اس کو. وہ اس کو بعید سمجھتے ہیں، ہم اس کو قریب سمجھتے ہیں. یوم تکون السماء کالمہل، یہ قیامت آ جائے گی، لازماً آ کر رہے گی. کب آئے گی؟ جس دن آسمان مہل کی طرح ہو جائے گا. مہل کیا ہے؟ بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے پگھلا ہوا تانبا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، جیسے یہاں ترجمہ ہے. بعض مفسرین اس کا معنی کرتے ہیں مہل سے مراد ہانڈی کے نیچے جو تل چھٹ ہوتی ہے، جو شدید گرم ہوتی ہے، تو وہ تل چھٹ کی طرح آسمان بہت گرم، بہت سرخ ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، اور پھٹ کر جو ہے وہ مہل کی طرح ہو جائے گا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا قیامت کے دن. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کھول دیا جائے گا، آسمان میں دروازے بن جائیں گے. تو اس دن آسمان مہل کی طرح ہو جائے گا، یعنی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح یا تیل کی تل چھٹ کی طرح. وتکون الجبال کالعہن، جس دن پہاڑ جو اتنے مضبوط ہیں یہ روئی کی طرح ہو جائیں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، سورہ قارعہ میں، دنکی ہوئی روئی کی طرح. عام روئی بھی نہیں، ایسی روئی جس کو اچھی طرح کوٹ لیا گیا ہے. اس دن کی بات ہو رہی ہے. اس دن کو یہ لوگ نہیں مانتے تو کہتے ہیں کہ عذاب آ جائے. جلدی عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ یقین نہیں رکھتے. جس دن یہ قیامت آئے گی اس دن آسمان مہل کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ اس دن روئی کی طرح ہوں گے. ولا يسأل حمیم حمیما، نہیں سوال کرے گا گہرا دوست گہرے دوست کے بارے میں. گہرا دوست گہرے دوست کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، یا گہرا دوست اپنے گہرے دوست کو پوچھے گا بھی نہیں اس دن مدد کرنے کے لیے. ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. جب اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کو کسی کی کیا پرواہ ہو، خاص طور پہ کفار کو. مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کی پرواہ کریں گے، ایک دوسرے کا حال چال پوچھیں گے، ان کی دوستی قیامت کے دن برقرار ہوگی. جس طرح سورہ زخرف میں اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے. متقی لوگوں کی خلت، دوستی برقرار رہے گی قیامت کے دن بھی، کیونکہ انہیں بسوڑی نہیں پڑی ہوگی. وہ ایک دوسرے کا تعلق، دوستی برقرار ہوگی. لیکن کافر لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے. کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا کافر لوگوں میں سے، اللہ کے نافرمان لوگوں میں سے، کیونکہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. جس طرح اللہ فرماتے ہیں سورہ عبس میں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، ہر شخص کے لیے اس دن ایک خاص کیفیت ہوگی جو اس کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گی. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. آج میرا کیا ہوگا، اپنی پڑی ہوگی. اس وقت کوئی بندہ اسے آ کر پوچھے، حال پوچھے، وہ آگے سے بھاگے گا اس سے. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن ایک آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. وامہ وابی، اپنے ماں اپنے باپ سے بھاگے گا. وصاحبتہ واخیہ، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی بچوں سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر شخص کے لیے اس دن ایک کیفیت ہوگی جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی. یہ وہ قیامت کا دن ہے جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو. ذرا غور کرو، تم کتنی بڑی بات کر رہے ہو، تم کس عذاب کو جلدی مانگ رہے ہو. یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے. یہ جو ایک دوسرے سے بھاگے گا
ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں ہوگا قیامت کے دن یہ کفار اور فاسق و فاجر لوگ. اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں, اچھی طرح انہیں ایک دوسرے کو دکھا دیا جائے گا, اچھی طرح ایک دوسرے کی پہچان کرا دی جائے گی قیامت کے دن اچھی طرح. سیدنا ابن عباس یبصرونہم کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ خوب تعارف کر لیں گے قیامت کے دن, پھر ایک دوسرے کو سے پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے. کوئی ہم سے اپنا حق نہ مانگ لے, کوئی ہم سے نیکی نہ مانگ لے. تو خوب تعارف کے بعد اور ایک دوسرے کو پہچاننے کے بعد اور تعارف حاصل کرنے کے بعد بھاگ جائیں گے ایک دوسرے سے. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی, اور یہ کافروں کی کیفیت ہوگی والعیاذ باللہ. یہ اسی لیے آگے ذکر ہے یود المجرم, مجرم پسند کرے گا, اللہ کا مجرم, اللہ کا نافرمان, لو یفتدی, کاش کہ وہ فدیہ دے دے, من عذاب یومئذ, اس دن کے عذاب کے بدلے, ببنی, اپنے بیٹوں کا. اس دن ایک مجرم کہے گا کاش کہ میرے بیٹے کی جہنم میں چلے جائیں میری جگہ, اور یہ میری جگہ فدیہ ہو جائے. وصاحبتہ, اپنی بیوی کا, واخی, اپنے بھائی کا, وفصیلتہ التی تؤوی, اپنے اس خاندان کا جو دنیا میں اسے پناہ دیتا تھا. تو قیامت کے دن مجرم تمنا کرے گا, تقاضا کرے گا کاش کہ میرا پورا خاندان جہنم میں ڈال دیا جائے. وہ خاندان جو زندگی کے اندر اس کو پناہ دیتا تھا, اس کی حمایت کرتا تھا. تو قیامت کے دن جہنمی شخص, مجرم شخص, پورا کنبہ قبیلہ وہ عوض میں دینے کو تیار ہوگا. صرف یہی نہیں, صرف اپنے ماں بیٹا خاندان نہیں, ومن فی الارض جمیعا, زمین میں جو کچھ ہے وہ سارا کچھ فدیہ دینے پر تیار ہوگا. اے اللہ اس سارے دنیا کے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے, بس مجھے بچا لے. ومن فی الارض جمیعا, اور جو بھی زمین میں ہے سارے کے سارے, ثم ینجی, پھر وہ اس کو بچا لے, پھر وہ بچ جائے. وہ کہے گا سارے دنیا کے لوگوں کو جہنم میں ڈال دو, بس مجھے بچا لو. کلا, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. لا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ کیوں اٹھائے, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر بندے نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے, ہر بندے نے اپنا جواب دینا ہے, ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے. اللہ معاف کرے. تو اپنی قبر میں جانے کے لیے, اپنا جواب دینے کے لیے اپنی تیاری کرنی ہوگی, اور اپنے لیے انسان کو عمل کرنا ہوگا اپنے فائدے کے لیے. اگر انسان نیک عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا, ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا, گناہ کرے گا اپنے لیے. ہماری بدبختی یہ ہے ہم دنیا کے اندر گناہ بھی دوسروں کے لیے کرتے ہیں, دوسروں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت تباہ کر دیتے ہیں. اللہ معاف کرے. تو انسان کو اپنی پرواہ کرنی چاہیے, اور انسان کو اپنے فائدے کے لیے اللہ سے ڈر کر اپنی آخرت کی اصلاح کے لیے انسان کو نیکی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بالقرآن اهتديت في رحمه تحلو الحياة شوقا